ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلموا علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ ابھی چند دن پہلے جمعہ کے دن شہید کیے گئے اسلام آباد کے اندر۔ ان کے بھائی، بیٹے اور دیگر گھر کے احباب موجود ہیں یہاں۔ ہمارا شروع سے ایک ترتیب ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اس کے لیے ذکر بالخیر ایصال ثواب کا کرتے ہیں ضرور، اس لیے کہ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اگر چند آدمی، احادیث میں 10، 40 اور کچھ زائد بھی ارشاد فرمائے گئے، اگر یہ گواہی دیں کہ وہ مومن تھا، متقی تھا، نیک تھا، تو وہ آدمی اللہ کے ہاں بخش دیا جاتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے گواہ ہو زمین پر۔ جب تم کسی کی گواہی دیتے ہو یہ برا آدمی تھا تو اللہ اس کو فیصلہ فرما کر عذاب میں بھیج دیتے ہیں، اور جب تم کسی کے لیے گواہی دیتے ہو کہ یہ صحیح معنوں میں متقی تھا، نیک تھا، تو اللہ اس کو جنت میں منتقل کر فرما دیتے ہیں۔ اب جنازے میں بھی اگر 40 آدمی شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان 40 کی گواہی، یہ گواہی ہوتی ہے جنازہ۔ جنازہ جو ہوتا ہے یہ در حقیقت گواہی کا نام ہے کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ مومن ہے، میں اس کے جنازے میں اس لیے آیا ہوں۔ ورنہ تو جنازے میں کوئی کسی کے نہیں جاتا جب تک دل میں اس کی عقیدت نہ ہو، اس کا مقام نہ ہو۔ اور پھر جس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہو جائیں تو اس آدمی کی مغفرت ہو جاتی ہے، چونکہ 40 آدمی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک جنازے کے متعلق ارشاد فرمایا، جب ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام فرمانے لگے، یا رسول اللہ یہ بڑا برا آدمی تھا اور لوگ اس سے تنگ تھے، علاقے والے تنگ تھے، تو بہت سخت مزاج تھا، معاملات ٹھیک نہیں تھے اس کے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ جیسے کر لیا جاتا ہے، ادھار لے کے پیسہ واپس نہیں کیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ گزرا تو آپ علیہ السلام سے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ بڑا نیک آدمی تھا اور ہم اسے اکثر مسجد میں دیکھتے تھے، نمازی تھا، اخلاق کا اچھا تھا اور معاملات کا اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ پوچھا یا رسول اللہ دونوں کے لیے لفظ ایک بولا آپ نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے زمین پر گواہ ہو، جب تم کسی کے لیے گواہی دیتے ہو اللہ اسی پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ جو جنازہ ہے یہ گواہی ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، بس اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرا اور بھاگے، بس نہیں، آپ نے گواہی دینی ہے تو آپ پڑھتے ہوئے بھی تصور میں لائیں کہ میں اس وقت گواہی دے رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے ان کے جنازے میں 40 کا ہنسا تو بالکل ہی زیرو ہو گیا نا، لاکھوں کے قریب، لاکھ کے قریب مجمع پہنچ گیا، ہزاروں کی تعداد میں آپ کہیں تو یہ تو جھوٹ ہے ہی، منتہے نظر تک انسان ہی انسان، سمندر تھا انسانوں کا۔ اور صلحاء، اتقیاء، علماء، مشائخ، اللہ والے، طلباء، وہ طبقہ کہ جو صحیح معنوں میں وارثان نبوت میں سے ہے، اور ایسے طبقے کا آ جانا یہ اصل میں خوش قسمتی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب تو دنیا میں آتا ہے تو تو رو رہا ہوتا ہے اور سارے ہنس رہے ہوتے ہیں، مبارکبادیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بچہ روتے ہوئے آتا ہے اور سارے گھر والے، نرسیں، دایا، ڈاکٹر، چچا، تایا، ماموں، خالائیں، ادھر ادھر کے محلے والے، مبارک مبارک، خوشیاں، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے۔ کہ جب تو آتا ہے تو تو رو رہا ہوتا ہے اور دنیا کو ہنسا دیتا ہے، دنیا ہنس رہی ہوتی ہے، خوش ہو رہی ہوتی ہے۔
لیکن ایسے اعمال کر کے جا کہ جب تو اس دنیا سے جائے تو تو ہنستا ہوا چلا جا، دنیا کو روتا ہوا چھوڑ جا۔ اور ایسے قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو روتا ہوا چھوڑ جائیں اور خود مسکراتے ہوئے چلے جائیں۔ اور حضرت مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ انہی میں سے تھے، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ کے گئے، لاکھوں لوگوں کو آبدیدہ کر گئے، لاکھوں لوگوں کو جو ہے افسردہ کر گئے، لاکھوں لوگوں کو جو ہے آنسو بہانے پر، دل کے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا، لیکن ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ خود مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ یہ ہے وہ خوبی۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، اللہ والا، دین والا، نیک آدمی، تو زمین کے ہندسے بھی روتے ہیں، جہاں وہ کھڑے ہو کر عبادت کرتا تھا، جہاں بیٹھ کر عبادت کرتا تھا، وہ زمین کا فرش روتا ہے، وہ ٹائل روتی ہے، اور وہ آسمان کا حصہ روتا ہے جو اس کے اوپر آتا تھا، وہاں سے سکینہ اور رحمت اس کے سر پہ منتقل ہوتی تھی۔ قرآن نے کہا فما بکت علی، فما بکت، کوئی نہیں رویا ان پہ آسمان، ظالموں کا جب ذکر کیا تو فرمایا کوئی آسمان نہیں رویا ان پہ، لیکن بعض پہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں آسمان بھی روتا ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھانے جب تشریف لے گئے تو مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور تھا کہ وہ حافظ الحدیث ہیں، اور مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دیوبند جب بہاولپور کا مقدمہ ختم نبوت کا وہ عدالت میں تھا قیام پاکستان سے بہت پہلے، تو وہ آخری ویل چیئر پر تشریف لائے تھے اور عدالت میں پیشی کے لیے، تو اس وقت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری بخاری شریف زبانی انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو سنائی تھی، اور حافظ الحدیث تھے، اور اللہ نے بڑا متقی پرہیزگار بنایا تھا، مستجاب الدعوات تھے، اور بڑے بڑے مشائخ نے کہ لکھا ہے کہ آپ کو اسم اعظم بھی آتا تھا۔ جب آپ کو گرفتار کیا گیا اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا ختم نبوت بعد میں جو بنی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، تو اس وقت جب آپ گرفتار ہوئے تو مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بنوری ٹاؤن میں فرمانے لگے کہ تم نے بہت بڑا اپنا نقصان کر لیا حکمرانوں، اللہ کے ولی کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے چند دن کے بعد تختہ ہی الٹ گیا حکومت کا۔ اللہ نے ان کو ایسا مستجاب الدعوات بنایا تھا کہ آپ کے ہاتھ اٹھتے تھے دعا مستجاب ہو جاتی تھی۔ تو وہ جب وہاں جنازے پر آئے تو آپ نے جو ہے دیکھا کہ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، تو آپ نے یوں دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان بھی رو رہا ہے۔ ایسے اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ماشاءاللہ ایسے ہی اللہ والے تھے۔ اس دور میں سب سے بڑا جو دین کی خدمت ہے، جہاد ہے، وہ صحابہ و اہل البیت کی شان بیان کرنا ہے، ان کی عظمت بیان کرنا ہے، اور ہمیں ہر لمحے اپنی زندگی تو ختم ہو جانی ہے، لیکن ایسی زندگی کہ جو ایسی زندگی گزار کر ایسی موت جس کو آئے اس کو تو موت بھی نہیں کہا جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ولا مت کہو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم اسے مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں۔ اب آپ دیکھیے نا، یہاں بڑے سے بڑا شیخ الحدیث بھی، بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا کتب غوث ابدال فوت ہو جائے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ اس کو کفن لا کے پہنایا جاتا ہے، لیکن شہید کے لیے کہا گیا نہ غسل دینا ہے نہ کفن پہنانا ہے، اس کو انہی کپڑوں میں دفن کر دو، قیامت کے دن یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں شہادت کی گواہی دیتے ہوئے کپڑے اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا۔ بلکہ ایک امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا کہ ساری کائنات کی روح ملک الموت قبض کرتا ہے، شہید کی روح جب ملک الموت قبض کرنے آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں رک جا، جان میرے لیے دے رہا ہے، روح بھی میں قبض کروں گا۔ امام قرطبی نے کہا شہید کی روح اللہ خود قبض کرتے ہیں۔ یہ تو وہ مقام ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔
اب تو لوگ اسپتال میں مرنا، نرسیں پاس کھڑی ہوں، آکسیجن لگی ہو، وینٹیلیٹر پہ ہو، یا ادھر سے پھیپھڑوں پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہو، پمپ کیا جا رہا ہو، یا روڈ ایکسیڈنٹ ہو، یا اور کوئی بیماریاں لگ کے مر جائیں، یہ موت قبول ہے، شہادت کی موت قبول نہیں کرتے۔ جو شہید ہو جائے وہ کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے۔ نبوت اور صداقت کے بعد ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ نے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ نے نبی اور صدیق کے مقام کے بعد اگر کوئی مقام قرآن میں بیان کیا ہے تو وہ شہید کا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی شہادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔